ہم 5093 پہ تھے، 5093 حدیث. ہاں جی، تو 5093 حدیث ہے. وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا، کہ بے شک حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں اکٹھے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، تو جب ایک ان دونوں میں سے اٹھا لیا جائے تو وہ دوسرا از خود اٹھا لیا جاتا ہے. تو ایک کے ہونے سے دوسرا ہوتا ہے، اور ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا از خود اٹھ جاتا ہے. تو یہ اہمیت ہے حیا اور ایمان کی، جیسا کہ دوسری حدیث میں بھی آپ نے صحیح حدیث میں پڑھا تھا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، شروع میں کتاب الایمان کے اندر. تو اب یہ حدیث جو ہے، یہ لفظ قرانا، کرین یعنی ساتھی کو کہتے ہیں، اور کرن اسی لیے سینگ کو بھی کہتے ہیں، کرنین، دو سینگ، وہ چونکہ آپس میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے، تو دونوں یعنی حیا اور ایمان ایک ساتھ ہیں، ملے ہوئے ہیں. آگے ہمارے پاس 5094 وفی روایت ابن عباس، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، کیونکہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں فَإِذَا صُلِبَ أَحَدُهُمَا، یہ الفاظ ہیں تَابَعَهُ الْآخَرُ، کہ جب ان میں سے ایک کو سلب کر لیا جاتا ہے، یعنی نکال لیا جاتا ہے، تو تَابَعَهُ الْآخَرُ، تو دوسرا بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی از خود سلب ہو جاتا ہے. رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے. 5094 حدیث. تو اس حدیث کی اسنادی حیثیت پر علماء نے اختلاف کیا ہے، بعد نے غالباً غلطی سے اسے صحیح قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس کی جو سند ہے وہ انتہائی ضعیف سند ہے، حد سے زیادہ انتہائی یعنی ضعیف سند ہے، اس لیے کہ سند میں محمد بن یونس القدیمی، محمد بن یونس القدیمی یہ کذاب راوی ہے، تو اس کی سند میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر علتیں موجود ہیں. تو بہرحال صلیبہ کا معنی آتا ہے نکال لیا جانا، اٹھا لیا جانا. اس کو انڈر لائن کیجئے. تو سند کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے بہرحال بہت زیادہ ضعیف ہے. آگے ہمارے پاس حدیث 5095 وان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان آخر ما وصانی بھی رسول اللہ، کہ آخری بات جاتے ہوئے، یعنی جب یمن میں جانے لگا اور سواری پہ میں بیٹھ رہا تھا، تو آخر ما وصانی بھی رسول اللہ، آخری بات جو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی جس کی، ما وصانی بھی، ہینا وضعت رجلی فی الغرز، جس وقت کہ میں نے رکھا اپنا پاؤں رکاب میں، یعنی جو سواری کے اوپر ہوتا ہے کچاوا ہوتا ہے نا، اس کے دونوں طرف پاؤں رکھنے کے لیے دو پائیدان لٹکے ہوتے ہیں، تو اس پر جب میں نے اپنا اوپر سواری پر سوار ہونے کے لیے پاؤں رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الوداعی جو مجھ سے وصیت فرمائی، اس میں آخری الفاظ ما وصانی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایذا وضعت رجلی فی الغرز، ان قال، یہ کہ آپ نے فرمایا، یا معاذ، و معاذ، احسن خلقک للناس، کہ لوگوں کے لیے اچھا برتاؤ رکھنا، اچھا حسن سلوک سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا، یہ خاص طور پر آپ نے فرمایا. رواہ مالک، سے امام مالک نے روایت کیا ہے. تو 5095 حدیث، یہ حدیث بھی ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، اس لیے کہ حدیث بغیر سند کے ذکر ہوئی ہے، یا یہ کہ جہاں سند ہے بھی تو سند معضل ہے. امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وفات کے کہیں جا کر بعد میں پیدا ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ بالکل کلیئر ہے حدیث کا ضعیف ہونا۔ حدیث میں لفظ الغرض یعنی فی الغرض کا معنی، یہ مطلب میں نے بتا دیا تھا، رکاب سواری کے جانور پر جو کچاوا اس کے ساتھ جس پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھا جاتا ہے۔ آگے 5096 حدیث، وان مالک مالک بن انس رحمہ اللہ سے ہی یہ روایت مروی ہے، بالغہ انہیں یہ خبر پہنچی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، کہ میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں مکمل کروں حسن اخلاق، یعنی اخلاق کے اعلیٰ مکارم کی تکمیل کروں۔ بعض الفاظ، بعض روایت میں یہ الفاظ ہیں، لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں تکمیل کروں، پورا کروں اخلاق کے اعلیٰ مکارم، حسن اخلاق۔ تو رواہ فی الموطا، امام مالک رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب الموطا میں روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی سند کے اعتبار سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، بعد نے اس کی سند کو حسن کہا ہے، بڑی معروف حدیث ہے، اور اس کو بہت زیادہ لکھاری یا واعظ یا خطیب یا مصنف اس کو کوٹ کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں اہل علم کا اختلاف ہے اس کی اسنادی حیثیت کے بارے میں۔ بعد نے اس کی سند کو یعنی حسن قرار دیا ہے، قبول کیا ہے اس کو، لیکن بعض دیگر نے اسے اس لیے ضعیف قرار دیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اسے الموطا میں سند کے بغیر ذکر کیا ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں بھی اس کے شواہد جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ باقی اختلاف اس لیے ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے الادب المفرد میں ذکر کیا، اس کو لائے ہیں، اور لفظ لأتمم کا مطلب ہے تاکہ میں مکمل کروں۔ بہرحال اس میں کسی کو نہ کلام ہے نہ شک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے اعلیٰ پیکر تھے، اور اخلاق کے اعلیٰ جو اقدار ہیں، اخلاق کی اعلیٰ اقدار، اس پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے بھی آپ کی تعریف فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو آگے ہمارے پاس حدیث ہے اس کے بعد، رواہ احمد عن ابی ہریرہ، کہ اس امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے اس کی وضاحت میں کہ امام احمد رحمہ اللہ کے ہیں اس کے شواہد بھی ضعیف ہیں۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، تو یہ جو روایت ہے 5097 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جو امام احمد کی مسند احمد میں ہے، یہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جیسا کہ میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کے شواہد ضعیف تھے، تو یہ شاہد ہے جو کہ ضعیف ہے۔ اور ضعف کی وجہ سند میں راوی محمد بن اجلان ضعیف ہے، اس کے علاوہ اس حدیث کے شواہد اور بھی ضعیف ہیں، جیسا کہ ما قبل میں اس کی وضاحت گزری ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہماری جو نیکسٹ حدیث ہے وہ ہے 5098 حدیث، وان جعفر بن محمد عن ابیہ، جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے باپ کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ اذا نظر فی المرآت، جب آپ شیشہ میں آئینہ دیکھتے، یعنی آئینہ میں جب آپ دیکھتے اپنی صورت، قالا چہرہ مبارک دیکھتے، تو آپ یہ الفاظ فرماتے، الحمدللہ الذی، سب تمام تر تعریفات اس اللہ کے لیے، وہ حسن خلقی، جس نے خوبصورت بنایا میری، یعنی تخلیق، یعنی میری اپنا صورت کو، خلقی مراد و خلقی، اور میری سیرت، کردار، گفتار۔ تو میرا جسم اور میرا جو میری اطوار ہیں یا عادات ہیں، دونوں مراد ہے صورت اور سیرت۔ حسنا جس نے خوبصورت بنایا، خلقی میری صورت کو، شکل کو، و خلقی اور میرے اطوار یعنی میری عادات کو، سیرت کو،
وزان منی معاشان من غیری، اور مزین کیا مجھے من معاشان من غیری، یعنی اس چیز کو اللہ نے میرے جسم میں مزین. یہ حدیث طلبا ہم پڑھ رہے تھے، یہ حدیث 5098. یہ لائٹ بار بار آ رہی ہے جا رہی ہے، اور ساتھ انٹرنیٹ بھی ڈسٹرب کر رہا ہے. الحمد للہ الذی، ہمیں یہ ترجمہ کر رہے تھے، تمام تر تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں، الذی حسن خلقی، جس نے خوبصورت بنایا خلقی، میری صورت کو، وخلقی، اور میری سیرت کو. 5098 یہ حدیث ہم نے یہ شروع کی تھی، ہم نے تقریباً دوبارہ اس کو ہم پڑھے دیتے ہیں. ون جعفر بن محمد، جعفر بن محمد روایت کرتے ہیں ان ابی ہے، اپنے والد سے، اپنے والد محترم سے. قالا، ان کے والد کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کا معمول تھا، اذا نظر فی المرآت، جب آپ دیکھتے آئینہ، یعنی آئینے میں اپنا چہرہ انور دیکھتے، قالا، تو آپ یہ کلمات کہتے، الحمد للہ الذی حسن خلقی وخلقی، کہ تمام تر تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اس اللہ کے لیے، اس ذات کے لیے، حسن خلقی، جس نے میری شکل اچھی بنائی، صورت اچھی بنائی، وخلقی، اور میری سیرت بھی اچھی بنائی، وزان منی، اور مزین کیا مجھ سے، یعنی میرے سراپا کو، معاشان من غیری، یعنی میرے علاوہ، من غیری یعنی میرے علاوہ جو بھی کسی میں عیب تھا اس سے مجھے محفوظ کیا. وزان منی، اور مزین کیا مجھے ہر اس شان سے، ہر اس عیب سے، نقص سے، معاشان من غیری، یہ جس نے داغدار کیا میرے علاوہ کو. ٹھیک ہے جی، یعنی جس میں میرے علاوہ کوئی اور نقص تھا تو اللہ جل شانہ نے مجھے اس سے بچایا، محفوظ رکھا، اور مجھے مزین اور آراستہ و پیراستہ فرمایا. رواه البیہقی فی شعب الایمان مرسلا، امام بہقی نے اسے بھی شعب الایمان میں ذکر کیا، اور مرسل. وان جعفر بن محمد، مرسل روایت ہے یہ بھی، اور یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ مرسل جو ہے وہ ضعیف روایت ہوتی ہے، لہذا سند میں انقطاع کی صورت میں یہ حدیث ضعیف ہے، اور اپنے شواہد کے ساتھ بھی ضعیف ہے. اس کے جو شواہد ہیں دیگر جہاں بھی یہ ذکر ہوئی ہے، اپنی سند کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں. حدیث کے الفاظ وزان منی معاشان من غیری کا ترجمہ ہے، اور مجھے اس چیز سے زینت بخشی جس نے میرے غیر کو عیبدار بنایا. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے 5099. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، یہ کلمات، یعنی آپ یہ معمول تھا، اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ میری حسنت خلقی، ایسا کہ تو نے میری جو سراپا جسم ہے اس کو آپ خوبصورت بنایا ہے. اللہ، آپ نے جیسا کہ میرے سراپا یعنی سر سے پاؤں تک کو خوبصورت بنایا ہے، احسن خلقی، تو پھر مجھے یعنی اچھے اخلاق عطا فرمائے، یعنی مجھے میرے اخلاق، میری عادات، میرے اطوار، اس کو بھی سنوار دے. احسن خلقی، ٹھیک ہو گیا جی. یہ حدیث بڑی معروف ہے، اور یہ دعا بھی بڑی لکھی جاتی ہے، اللہم انک انت کما حسنت خلقی فحسن خلقی، یا فاحسن خلقی. الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے. تو حدیث یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے وقت یہ کلمات ادا فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ امام جدری رحمہ اللہ نے اس نے حسین میں اس کی وضاحت کی ہے. یہاں آئینے کا ذکر نہیں ہے،
تو آئینے کا ذکر جس حدیث میں ہے وہ اوپر حدیث ہم نے بیان کی ہے، یہ اذا نظر فی المراۃ ہے، لیکن یہ مرسل حدیث ہے، کہ صحیح حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے، اور اس میں یہ جو دعا ہے یہ صحیح ہے، اللہم حسنت خلقی فاحسن یا فحسن خلقی۔ امام محمد نے اس کو روایت کیا ہے، اور میں اس کو ریوائز کرتا ہوں اس بات کو کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے وقت اعتماد ادا فرماتے، جیسا کہ امام جزری رحمہ اللہ نے حسن حسین میں وضاحت کی ہے، امام جزری رحمہ اللہ نے۔ جی آگے حدیث طرف ہمارے پاس نیکسٹ حدیث 5100، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا انبئکم بخیارکم، کیا میں نہ خبر دوں تم کو تم میں سے سب سے بہتر لوگوں کی، تم میں سے سب سے جو بہتر لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا تمہیں خبر نہ دوں؟ قالو، صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ فرمایا کہ بلا، کیوں نہیں، ضرور، قال، آپ نے فرمایا، خیارکم، تم میں سے جو سب سے بہتر ہیں وہ لوگ، اطولکم اعمارا، جو کہ اپنی عمروں کے اعتبار سے تو بہت زیادہ تم میں سے بڑھ کر ہیں، اطولکم اعمارا، یعنی تم میں سے ان کی عمریں زیادہ ہیں، احسنکم اخلاقا، اور ساتھ ہی کیا ہے کہ اخلاق کے اعتبار سے بھی تم میں سے بہتر ہیں، وہ لوگ جو کہ عمروں کے اعتبار سے بھی لمبی عمروں والے اور اخلاق کے اعتبار سے بھی بہتر، ان میں سے وہی لوگ ہیں۔ رواه احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا۔ گویا حدیث صحیح ہے، جیسا کہ اور بعض دیگر روایات میں بھی یہ الفاظ مختلف ہیں، طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس کی عمر زیادہ ہوئی اور جس کے عمل اچھے ہوئے۔ تو بہرحال لمبی عمر مسلمان کو مبارک ہو، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بشرطے کہ اعمال صالحہ ہوں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہو۔ اور حقیقت میں لمبی عمر کا مفہوم بھی وہی ہے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، جو کہ خواہ تھوڑی بھی ہو لیکن کار خیر میں وہ صرف ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، آخرت کو سنوارنے میں، خواہ وہ تھوڑی ہو وہ زیادہ ہی شمار کی جاتی ہے، اور وہ باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے۔ جی آگے ہمارے پاس حدیث 5101 حدیث آئی ہے ہمارے پاس، وعنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المومنین، اہل ایمان میں سے زیادہ ایمان میں کامل، اکمل المومنین ایمانا، ایمان کے اعتبار سے، احسنہم خلقا، وہی جو ان میں سب سے بہتر ہے خلق کے اعتبار سے، اپنی اطوار، اپنی عادات اور اپنا جو رویہ ہے اس کے اعتبار سے جو اچھا ہے۔ رواه ابو داود والدارمی، یہ بھی حدیث بڑی معروف ہے، اس کو بھی زبانی یاد کر لیجئے، اور صحیح ہے، امام ابو داود نے اس کو روایت کی ہے، اور امام دارمی نے اپنی کتب حدیث میں رحمہم اللہ۔ تو یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس عزیز طلبہ، وعنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت مروی ہے، اور بڑی معروف اور باعث عبرت بھی ہے، بڑے اس کے اندر مواعظ اور عبر اسباق ہیں۔ ان رجلا شتم ابا بکر، کہ ایک شخص نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینی شروع کی، نبی جالس یتعجب،
اس حال میں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اس جو لڑائی تھی یا جھگڑا تھا اس پر آپ تعجب فرما رہے تھے، تعجب کر رہے تھے، وَيَتَبَسَّمُ اور مسکرا بھی رہے تھے ساتھ ساتھ۔ فلما اکثرا تو پھر جب اس گالی نکالنے والے شخص نے بہت زیادہ گالی گلوچ شروع کر دی، زیادہ ہی بڑھ گیا، رد علیہ بعد قولہ، تو کچھ کلمات ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف لوٹا دیے، رد علیہ بعد قولہ، سارے نہیں بلکہ کچھ، ایسا کہ وہ کہہ رہا تھا ایسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو یہ بات کہہ دی۔ غضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ میں آ گئے، وقام اور کھڑے ہو گئے، چلتے بنے، لاحقہ ابو بکر، بعد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ملے، پیچھے سے جا کر ملے، وقالا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آنا یشتمنی، وہ شخص جو تھا وہ مجھے گالیاں نکال رہا تھا، وانت جالسون اور آپ وہاں تشریف فرما تھے، فلما رددت علیہ بعد قولہ، پھر میں نے جب کچھ کلمات اس کی طرف لوٹائے، رددت علیہ بعد قولہ، غضبتا وقمتا، تو آپ غصے میں آ گئے اور آپ وہاں سے کھڑے ہو کر چلے گئے۔ قال، آپ نے فرمایا، جواب میں، جواب سننے والا ہے، انا معک ملکن، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، میرے ساتھ ایک فرشتہ مقرر تھا، یرد علیہ، جو کہ اس کی گالیوں کو اسی پر ہی لوٹا رہا تھا، جواب دے رہا تھا۔ لما ردت علیہ، تو پھر جب تو نے اس پر ان کلمات کو لوٹایا، وقع شیطان، تو درمیان میں شیطان آ گیا، ثم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، ثلاثن، تین ایسی باتیں ہیں، کلہن حق، جو ساری کی ساری برحق ہیں، سچ ہیں، ما من عبد، کہ کوئی بھی ایسا بندہ ہے مومن نہیں، ظلم بمظلمۃ، جس کی حق تلفی کی گئی ہو، جس پر ظلم و زیادتی کی گئی ہو، چیز چھین لی گئی ہو، بعبد، ما من عبد ظلم بمظلمۃ فیغضی عنہا للہ عز وجل، وہ اللہ عز وجل کی رضا کے لیے اس سے صرف نظر کر لے، یعنی چشم پوشی کر لے، اس کو معاف کر دے، درگزر کر دے، اللہ اعز اللہ بها نصرہ، مگر یہ کہ اللہ اس چشم پوشی یا صرف نظر یا معافی کے سبب یا بدلے میں اللہ اس کو عزت دیتا، یعنی اور اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اسے یعنی قوت اور نصرت اور طاقت اللہ عطا فرماتا ہے۔ وما فتح رجل باب عطیت، اور نہیں اسی طرح نہیں کھولا کسی بھی آدمی نے باب عطیت، دینے کا کوئی دروازہ، یعنی نوازنے کا کوئی دروازہ، باب عطیت، یرید بہا صلۃ، اس سے اللہ کی وہ قرب چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے اس کے ذریعے، اللہ زاد اللہ بہا کثرتن، مگر اللہ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اس کے بدلے میں اس چیز کو جو وہ عطا کرتا ہے۔ وما فتح رجل، اور نہیں کھولا آج تک کسی نے بھی، کسی آدمی نے بھی، بابا مسئلتن، کوئی سوال کا دروازہ، یعنی مانگنے کا، یرید بہا کثرتن، جس کے ذریعے وہ مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ، یعنی اپنی ضرورت پوری کرنا، ایک تو ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ چیز نہ ہو کھانے کو، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، وہ بھی مشروط ہے بہرحال، لیکن یہاں بغیر ضرورت کے مال کے اضافے کے لیے مانگتا پھرتا ہے، ہر وقت نظر اس کی مال پہ ہوتی ہے، جہاں بھی دیکھتا ہے اس کی بچیں کھل جاتی ہیں، رالیں لگنی شروع ہو جاتی، ٹپکنے شروع ہو جاتی ہیں، میرا مال بڑھتا جائے بڑھتا جائے، ضرورت کی بات نہیں، اللہ پاک نے کیا کرتے ہیں اس کے بدلے، اللہ زاد اللہ بہا قلتن، مگر اللہ اس کے اعمال میں بھی اور اس کی جو اپنا آخرت میں جو وسیلے ہیں یا جو اجر ہیں ثواب ہیں ان میں بھی، اور دنیا کے مال و متاع میں بھی کمی اور بے برکتی اور نحوست جو ہے اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، اللہ زاد اللہ بہا قلتن۔
رواہ احمد، یعنی مزید اللہ اس کو کم کر دیتا ہے اس کے مال کے اپنا جم کو یا پیمانے کو۔ رواہ احمد، اس امام احمد نے روایت کیا اس حدیث کو۔ یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے یعنی حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ اور عزیز طلبہ، اوپر کی حدیث جو ہے وہ بھی مجھے شاید یاد نہیں رہا، 5101 جو ہے وہ بھی سند کے اعتبار سے حسن ہے، یعنی صحیح ہے، حدیث سے پہلے جو ہم نے پڑھی ہے۔ اور یہ حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، یہ بھی صحیح ہے، حسن ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث 5103، وعن عائشہ تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت، قالت، وہ کہتی ہیں، ہاں جی، اس کی تھوڑی سی بات وضاحت ہو جائے اس حدیث کی۔ اس میں ویسے تو بہت زیادہ عبر اور مواعظ ہیں اس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، لیکن چند ایک باتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ فیغضی عنہا، اس کا ترجمہ ہے تو وہ اس سے آدمی صرف نظر کرتا، معاف کر دیتا، اس کو اس سے چشم پوشی کر لیتا ہے، اللہ اس کو پھر سلا دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں جو الفاظ ہیں فلما رددت علیہ واقع الشیطان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہ جب تو نے کلمہ لوٹایا اس کی طرف جو وہ برا بلا کہہ رہا تھا، تو درمیان میں شیطان واقع ہو گیا۔ اور مطلب اس کا یہی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوٹائے الفاظ یا کلمات، وہ کوئی زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ رخصت پر عمل کیا، ہاں، عزیمت کی راہ چھوڑ دی تھی۔ عزیمت یہی تھی کہ برداشت کرتے رہتے اور سنتے رہتے۔ تو جیسا کہ عام مسلمان کو جائز ہے کہ وہ اگر کوئی چاہے تو اسی طرح اسی قدر اس کو اس سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ جو عزیمت کو ترک کرنا ہے ایسے موقع پر، یہ مقام صدیقیت جو ہے اس کے شیان شان نہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہ لگی، تو آپ وہاں سے چلتے بنے، اور اللہ پاک نے جو فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا وہ بھی آگے پیچھے ہو گیا، شیطان آ گیا۔ تو حفظ نفس کو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نفس کی، اپنی نفس کی حفاظت مراد لے کر جب دخل اندازی کی اور کلمہ لوٹا دیا جو وہ برا بلا کہہ رہا تھا اس آدمی کی جانب، تو شیطان بھی داخل ہو گیا، یعنی معلوم ہوا کہ شیطان کے لیے راہ ایزی ہو گئی، آسان ہو گئی، جب فرشتہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب چلے تو آپ نے یہ وضاحت فرمائی کہ میں اس بات پہ ڈرا کہ کہیں تم اس پر زیادتی کرنے والا نہ بن جائے، جب لوٹا دی بات تو آگے نہ بڑھ جائے تو، اور یہ اس پر زیادتی نہ ہو جائے کہیں، وگرنہ اصل میں مظلوم تو ہی تھا، اور شیطان تو بے حیائی کا اور برے کام کا حکم کرتا ہے۔ یہ جی آگے حدیث آخری ہے ہماری اس آج کے سبق کی، وعن عائشہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرید اللہ اہل بیت رفقا، اللہ نہیں چاہتا کسی بھی گھر والوں کے لیے، کیا رفقاً کوئی نرمی، اللہ نفعہم مگر اللہ اس نرمی کی بدولت ان کو فائدے سے نوازتا ہے۔ ہو گیا جی، فائدہ دیتا ہے اللہ، یعنی جو نرمی ہے وہ فائدے کا باعث ہے۔ ولا یحرمہم ایاہ، اور نہ اللہ جل شانہ کسی اہل خانہ کو محروم کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، الا ذرہم، یعنی کس سے، رفق سے، یعنی جب نرمی سے محروم کر لے تو مگر یہ کہ ذرہم، ان کو وہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ گویا نرمی کا ارادہ یہ نفع کا باعث ہے، اور جب جس گھر والوں کو اس سے معروم کر دیتا ہے اس نرمی سے، اور ان میں سختی اور شدت آ جاتی ہے اہل خانہ میں سے کسی بھی فرد کو، تو وہ انہیں اس کی وجہ سے اللہ نقصان دیتے ہیں۔ گویا نرمی اور سختی اس بارے میں بھی پہلے حدیثیں گزری ہیں۔ رواه البیہقی فی شعب الایمان، اس امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور اس کا ایک شاہد بھی ابو نعیم نے معرفت الصحابہ میں ذکر کیا ہے، صحیح۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا ہمارا جو یہ لیسن ہے اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.